یہ خاص سمجھنے کی بات ہے اور خاص عمل کرنے کی بات ہے۔ امام بہقی نہیں ایک روایت حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں موجود تھی۔ دیکھیے میرے نبی پاک کی ازواج کا مقام، یہ حضرت ام سلمہ ہیں، یہ حضور کی اہلیہ ہیں، یہ وہ خاتون ہے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے تمہارے جیسی دنیا میں دوسری خاتون ہے ہی کوئی نہیں، تم جیسی دوسری کوئی نہیں۔ کہتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں موجود تھی تو ایک مسکین نے سوال کیا۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سائل نے آ کے سوال کیا تو روٹی اس وقت ایک ہی موجود تھی۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے فرمانے لگی بریرہ یہ روٹی جو ہے نا یہ سائل کو دے دو، روٹی ایک ہی موجود ہے۔ فرمایا یہ روٹی سائل کو دے دو۔ فرماتی ہیں میں نے فوراً وہ روٹی اٹھائی اور سائل کو دے دی۔ اب روزہ بھی رکھا ہوا تھا، ام المومنین نے روٹی ایک ہی تھی دے دی سائل کو۔ فرماتی ہیں افطار کا وقت آیا تو پانی اور کھجور کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کے ایثار کا پتہ چلتا ہے۔ پھر بات کو سمجھیے گا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے اور وہ خواتین جن کو قرآن مجید نے کہا تم جیسی دوسری بیوی کوئی نہیں، اس طرح کی بیوی اور کوئی نہیں، آپ کی خادمہ حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ روٹی موجود تھی، روزہ بھی تھا۔ سائل نے سوال کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی اٹھا کے مجھے حکم دیا، میں نے سائل کو دے دی۔ کتنا کڑا وقت ہوتا ہے عین افطار کا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ افطار کے لیے کوئی چیز لیٹ ہو گئی، کھانا نہیں پکا تو اس پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے کہ صبح سے روزہ رکھا ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے اور آپ نے افطار کا بر وقت بندوبست نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس چیز ہی کوئی نہیں کھجور پانی کے علاوہ۔ فرماتی ہیں کہ میں بھی بڑے تجسس سے ام المومنین کو دیکھ رہی تھی لیکن ان کے چہرے پہ بڑا عجیب اطمینان تھا۔ افطار ہم نے کھجور پانی سے ہی کیا، گویا رب کریم نے آزمائش کی اس وقت تک جب تک افطار نہیں ہوا، کھجور پانی سے روزہ کھولا۔ لیکن فرماتی ہیں بعد میں نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا تو ایک بھنے ہوئے گوشت اور روٹیاں کسی صحابی نے بھیجی۔ فرماتی ہیں جب وہ آئیں مجھے بھی کھانے کو دی، خود بھی انہوں نے کھائیں، اور جب ہم کھا رہے تھے نا تو پھر ام المومنین میری تربیت فرما رہی تھی، کہہ رہی تھی بریرہ یہ تو وہ ہے نا جو اجر تمہیں اللہ نے دنیا میں دے دیا، ابھی قیامت کا اجر باقی ہے، اس ایثار پر جو قیامت کے دن اجر ملے گا وہ اجر ابھی باقی ہے۔ اور فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے ایک ماہ سے دوسرے ماہ تک کبھی گھر میں آگ نہیں جلائی۔ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے، پورا مہینہ گزر گیا اور گھر میں آگ نہیں جلی، تو آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اللہ کے بندوں پر احسار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض حضور کو بنا کے دی تھی پہننے کے لیے۔ اب آپ ساری باتوں پہ غور کریں گے کہ ایک وہ ہیں کہ جن کے گھر میں حاجت ہے، گوشت آیا تو آگے بھیج دیا، آیا ہے تو آگے بھیج دیا، اور ایک حضرت ام سلمہ ہے جن کے پاس افطار کے لیے سامان تھا تو آگے بھیج دیا۔ یہ تو کھانے پینے میں احسار تھا، ایک پہننے میں احسار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض بنا کے دی اور حضور کو حاجت بھی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور اندر گئے اور پہن کے آئے تو ایک صحابی نے تعریف بڑی کی، کہا حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں چاہیے؟ وہ خاموش ہوئے تو حضور نے اتار کے دے دی۔ سرکار تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو حاجت تھی اور آپ نے طلب کر لی، تو صحابی رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں لی، اس لیے لی ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے وصیت کروں گا، دنیا سے جاؤں گا تو وصیت کروں گا کہ جو کرتا حضور کے جسم سے لگا ہے اس میں مجھے کفن دو تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے اوپر رحم فرمائے۔ کھانے میں احسار، پینے میں احسار، کپڑوں میں احسار، اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات ہے۔ حضرت سیدنا
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا نا، وہ شدید علیل ہو گئے، تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری، بھیجا، کہا سید عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے دو دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو، تو وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قبر کی جگہ، قبر کی جگہ۔ یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لی، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لیے۔ کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی، یہ کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا احسار کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی۔ فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو نا تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے، ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے، دفن کی اجازت مانگتا ہے۔ اس لیے کہ اتنا بڑا احسار، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا، وہ اتنی شانوں والی جگہ۔ کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ، تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ، دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں، میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو بھائی کھانے پینے پہننے سے لے کر ان لوگوں نے تو قبروں کی جگہوں تک ایک دوسرے کے لیے احسار کیا، قبروں کی جگہوں تک کے لیے احسار کیا، انہوں نے بڑا احسار کیا۔ ہم اگر تھوڑا سا احسار کریں، تھوڑا سا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو موقع دے دیں، تھوڑا سا اپنے دل بڑے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، محبتوں کا فروغ ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے، حضور کی اداؤں میں سے ایک بڑی حسین ادا ہے۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جب سب لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی ذات سے شروع کر کے اپنی ہی ذات پر ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ معاشرہ خود غرض لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے، پھر وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کا نہیں، وہ ایسے خود غرض قوم کا معاشرہ ہے کہ جس کو اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی نہ پرواہ ہے، نہ حاجت ہے، نہ ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احسار کرنا سکھایا، قربانی دینا سکھایا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضروریات کو پس پشت رکھ کے دوسروں کے لیے جینے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو اتنا سخت مسئلہ ہو گیا ہے کہ مسلمان جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے وارث کہلاتے ہیں، جن کے ذریعے دیگر اقوام کو دین کا پیغام پہنچنا تھا، وہ اپنی خود غرضی کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں، اپنے خود غرض ہونے کا برملا اعتراف کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ یہ جملے بولتے ہیں کہ میں تو معاذ اللہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں۔ لوگ لوگوں کے ساتھ لالچ کے رشتے وابستہ کرتے ہیں، خود غرضی کے رشتے وابستہ کرتے ہیں، اپنے مقدس رشتوں کو استعمال کر کے لوگ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنے قریبیوں سے لالچ وابستہ کر لیتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کس کو کس طرح استعمال کر سکتا ہوں،
تو یہ جو انسانی کمزوری ہے، اس کے مقابلے میں، اس کے تدارک میں دین نے ہمیں جو انداز دیا ہے وہ ایثار کا ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آیت۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو، وہ ترجیحی بنیادوں پر دوسروں کے کام آتے ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اثار پیدا کب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا 3 باتوں سے اثار پیدا ہوگا تمہارے اندر، 3 باتوں سے۔ ایک تو یقین کی قوت سے پیدا ہوگا، اور دوسرا محبت کی شدت سے پیدا ہوگا، اور تیسرا فرمایا مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوگا۔ اگر یقین کی قوت آ جائے نا، اللہ پہ بھروسہ آ جائے، یقین دین پہ حاصل ہو جائے، پھر اثار کرنا آسان ہے کہ میں دے بھی دوں گا تو میرا رب اور دے دے گا۔ اور دوسرا محبت کی شدت سے اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا پیار دل میں آ جائے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی دل میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا پیار دل میں آ جائے، پھر اثار پیدا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی صبر کی مشقت، تھوڑا ہمیں سہنا آئے، یعنی وہ جو طبیعتوں کی جلد بازی ہے، وہ جو یہ ہے کہ جلدی کرے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، تھوڑا سا نا صبر کی مشقت نہیں برداشت کرتے۔ مفت میں لاڈلے اور پیارے ہو گئے، اور سبھی لاڈلے پیارے اب چاند مانگتے ہیں، سب کو چاند چاہیے کھیلنے کو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، پھر خود غرضی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے گھروں سے لے کر بڑے گھروں تک، بھائی بھائی کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہے، اسے جائیداد چاہیے، بھائی نے بھائی پہ بندوق تان رکھی، اپنوں نے اپنوں سے ملنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں طلب ہے کہ میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی اور جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ کرائی، آپ دیکھیے نا کہ امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی شخص نے نا اپنے کسی بھائی کے ہاں بکری کی ایک سری بھیجی تھی، تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے رکھ لی، اس کی طلب بھی تھی، ضرورت بھی تھی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے تو بچے شاید بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، گزارا کر لیں گے، پڑوس میں زیادہ ضرورت ہے۔ اضافی مال سمجھ کے نہیں بھیجا، مطلب جو چیز اضافی ہو گئی وہ کسی کو دے دی، یوں نہیں، اس کی ضرورت تھی تو ساتھ والے کو دے دی۔ اس کے گھر جب پہنچی تو شاید دن قحط کے تھے، اس نے کہا کہ یار میرے دوسرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے وہ بکری کی سری اس گھر میں دے دی۔ تیسرے نے کہا چوتھے کو زیادہ ضرورت، حتیٰ کہ وہ 7 گھروں میں گھوم کے نا تو پہلے کے گھر آ گئی، اس کو ضرورت تھی، پہلے کے گھر آ گئی۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علوی بزرگ تھے، ان کو رمضان شریف میں 1000 روپے کی حاجت تھی، تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ یار 1000 روپیہ چاہیے، تو اس نے وہاں سے 1000 روپیہ بھیج دیا۔ اب ان کے پاس جب 1000 روپیہ آیا نا تو ان کو ان کے تیسرے دوست کا، 3 اکٹھے دوست تھے، اس کا خط آ گیا کہ یار مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہ پیسے اس کو بھیج دیے۔ اب جب پیسے اس کے پاس گئے تو وہ بھی دوست یہاں آ گیا، اور جس سے انہوں نے لیے تھے وہ بھی آ گیا، اور جس سے لیے تھے وہ آگے کہنے لگا شیخ علوی مجھے 1000 روپے کی بڑی سخت حاجت تھی، اور میرے پاس 1000 روپیہ ہی موجود تھا اور حاجت بڑی تھی، آپ کا خط آیا تو پیسے میں نے آپ کو روانہ کر دیے، اور پھر میں نے اسی دن ان کو بھی پیغام دے دیا کہ میاں مجھے 1000 روپے چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تمہیں خط لکھ دیا، پھر تم نے اس کو پہنچائے، اور اس نے جب دوبارہ وہی والے نوٹ میرے پاس آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو تینوں بھائی ایک دوسرے پر اثار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو سوئے تو رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا رب کریم تم پر بڑا ہی فضل کرے گا، تو فرماتے ہیں اسی وقت انتظام ہو گیا، اللہ نے پیسے بھی دیے، اچھی نوکریاں بھی عطا کر دی۔ تو جب آپ کی طبیعت میں اثار کا جذبہ پیدا رہتا ہے، جب آپ تھوڑا سا نا مہربانی کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں کسی کو نوازنے کا، یعنی یہ اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی،
یہ والا رویہ نہ ہو. ایک جگہ یہ ہے کہ روز نئے سے نئے جوڑے خریدے جا رہے ہیں, روز جو ہے وہ نئے سے نئے جگہوں پہ شفٹ ہوا جا رہا ہے کہ یہاں سڑک کچی تھی تو پکی جگہ جا رہا ہوں, اور وہاں سوسائٹی اچھی تھی تو وہاں جا رہا ہوں. کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کو دوائی کے پیسے بھی میسر نہیں. تو ایثار کے جذبات جب ہماری طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں, ایثار کے جذبات, امام بہقی نے یہ روایت لکھی ہے. یہ اب میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عرض کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انار کھانے کی خواہش تھی. تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انار خرید کے دیا گیا آپ کو, اور جیسے ہی انار آپ کے پاس آیا کسی نے دروازے پہ صدا دے دی, قریب ہوں. انسان بیمار بھی ہو, بھوک بھی لگی ہو, اور ایک انار اس کے پاس آیا, اب کوئی صدا دے لے. تو گھر والوں کا شوق تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھائیں, لیکن انہوں نے تربیت مدینے والے رسول سے لی تھی. ان کا مقصد اپنی زبان کی لذتوں کی طرف دیکھنا نہیں, نفس کی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے. وہ کتاب و سنت کی طرف بڑھتے تھے. فوراً سے پہلے حکم دیا گھر والوں کو, اٹھاؤ یہ انار اور بھکاری کو دے دو. تھوڑا سا نا دل کے اندر گھر والوں کے خیال آیا کہ اس کو دے دے, فرمایا دے دو. حکمن کا تو وہ انار دے دیا گیا. اب دوبارہ دوسرا انار خرید کے لائے, وہ بھی سامنے لا کے رکھا ہی تھا, تو پھر کسی نے صدا دے دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکمن دے دیا, وہ 2 دے دیے, تو پھر تیسرا انار آیا. تو آپ نے تناول فرمایا, اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھوک تھوڑی بڑھ جائے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیمار کی کمزوری تھوڑی بڑھ جائے, لیکن یہ بات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے دل کی تسلی بڑھ جائے گی, اس کے قلب کو اللہ آرام ضرور عطا کر دے گا, اس کی روح کی راحت میں رب اضافہ کرے گا. اس کے پیٹ کے اندر تھوڑی سی ہو سکتا ہے گنجائش بڑھ جائے, لیکن اس کے ذہن میں بھی اللہ گنجائش پیدا کر دے گا, اس کا دل بھی اللہ بڑا کر دے گا. وہ جو کام بہت ساری دوائیوں سے رات آرام کی نیند نہیں آ رہی تھی, وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایثار کے جذبے سے ضرور نصیب ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو اتنا سخت مسئلہ ہو گیا کہ مسلمان جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے وارث کہلاتے ہیں, جن کے ذریعے دیگر اقوام کو دین کا پیغام پہنچنا تھا, وہ اپنی خود غرضی کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں, اپنے خود غرض ہونے کا برملا اعتراف کرتے ہیں, اور فخر کے ساتھ یہ جملے بولتے ہیں کہ میں تو معاذ اللہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں. لوگ لوگوں کے ساتھ لالچ کے رشتے وابستہ کرتے ہیں, خود غرضی کے رشتے وابستہ کرتے ہیں, اپنے مقدس رشتوں کو استعمال کر کے لوگ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, اپنے قریبیوں سے لالچ وابستہ کر لیتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کس کو کس طرح استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ جو انسانی کمزوری ہے, اس کے مقابلے میں, اس کے تدارک میں دین نے ہمیں جو انداز دیا ہے وہ ایثار کا ہے. حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ایثار پیدا کب ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا 3 باتوں سے ایثار پیدا ہوگا تمہارے اندر, 3 باتوں سے. ایک تو یقین کی قوت سے پیدا ہوگا, اور دوسرا محبت کی شدت سے پیدا ہوگا, اور تیسرا فرمایا مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوگا. اگر یقین کی قوت آ جائے نا, اللہ پہ بھروسہ آ جائے, یقین دین پہ حاصل ہو جائے, پھر ایثار کرنا آسان ہے کہ میں دے بھی دوں گا تو میرا رب اور دے دے گا. اور دوسرا محبت کی شدت سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر مسلمانوں کا پیار دل میں آ جائے, اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی دل میں آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا پیار دل میں آ جائے, پھر ایثار پیدا ہوتا ہے. اور تھوڑی سی صبر کی مشقت, تھوڑا ہمیں سہنا آئے, یعنی وہ جو طبیعتوں کی جلد بازی ہے, وہ جو یہ ہے کہ جلدی کرے, مجھے ملنا چاہیے, مجھے ملنا چاہیے, تھوڑا سا نا صبر کی مشقت نہیں برداشت کرتے. مفت میں لاڈلے اور پیارے ہو گئے, اور سبھی لاڈلے پیارے اب چاند مانگتے ہیں, سب کو چاند چاہیے کھیلنے کو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ایثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, پھر خود غرضی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے گھروں سے لے کر بڑے گھروں تک, بھائی بھائی کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہے, اسے جائیداد چاہیے, بھائی نے بھائی پہ بندوق تان رکھی,
अपनों ने अपनों से मिलना छोड़ दिया इसलिए कि सबको जरूरत इस बात की है कि उन्हें तलब है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात हमें बतलाई और जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो कराई, आप देखिए ना कि रिवायत में आता है कि हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में से किसी शख्स ने ना अपने किसी भाई के यहाँ बकरी की एक सिरी भेजी थी, तोहफा तुम्हें देता हूं। उसने रख ली, उसकी तलब भी थी, जरूरत भी थी। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे तो बच्चे शायद बड़े हैं, समझदार हैं, गुजारा कर लेंगे, पड़ोस में ज्यादा जरूरत है। इजाफी माल समझ के नहीं भेजा, मतलब जो चीज इजाफी हो गई वो किसी को दे दी, यूं नहीं उसकी जरूरत थी तो साथ वाले को दे दी। उसके घर जब पहुंची तो शायद दिन कहत के थे, उसने कहा कि यार मेरे दूसरे भाई को इसकी ज्यादा जरूरत है। उसने वो बकरी की सिरी उस घर में दे दी। तीसरे ने कहा चौथे को ज्यादा जरूरत, हत्ता कि वो 7 घरों में घूम के ना तो पहले के घर आ गई। इसको जरूरत थी, पहले के घर आ गई। बुजुर्गों ने एक वाकया लिखा है कि एक अलवी बुजुर्ग थे, उनको रमजान शरीफ में 1000 रुपए की हाजत थी, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को खत लिखा कि यार 1000 रुपया चाहिए। तो उसने वहां से 1000 रुपया भेज दिया। अब इनके पास जब 1000 रुपया आया ना तो इनको इनके तीसरे दोस्त का, 3 इकट्ठे दोस्त थे, उसका खाता आ गया कि यार मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। तो इन्होंने वो पैसे उसको भेज दिए। अब जब पैसे उसके पास गए तो वो भी दोस्त यहां आ गया, और जिससे इन्होंने लिए थे वो भी आ गया, और जिससे लिए थे वो आके कहने लगा शेख अलवी मुझे 1000 रुपए की बड़ी सख्त हाजत थी और मेरे पास 1000 रुपया ही मौजूद था और हाजत बड़ी थी। आपका खाता आया तो पैसे मैंने आपको रवाना कर दिए, और फिर मैंने उसी दिन इनको भी पैगाम दे दिया कि मियाँ मुझे 1000 रुपए चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुम्हें खत लिख दिया, फिर तुमने इसको पहुंचाए, और इसने जब दोबारा वही वाले नोट मेरे पास आए तो मैं समझ गया कि ये तो तीनों भाई एक दूसरे पर एहसार कर रहे हैं। कहते हैं रात को सोए तो रसूल करीम की जियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया रब करीम तुम पर बड़ा ही फजल करेगा। तो फरमाते हैं उसी वक्त इंतजाम हो गया, अल्लाह ने पैसे भी दिए, अच्छी नौकरियां भी अता कर दी। तो जब आपकी तबीयत में एसार का जज्बा पैदा रहता है, जब आप थोड़ा सा ना मेहरबानी करते हैं, शौक पैदा करते हैं किसी को नवाजने का, यानी ये इस तरह का माहौल ना हो कि गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाके से मर गई, ये वाला रवैया ना हो। एक जगह ये है कि रोज नए से नए जोड़े खरीदे जा रहे हैं, रोज जो है वो नए से नए जगहों पे शिफ्ट हुआ जा रहा है कि यहाँ सड़क कच्ची थी तो पक्की जगह जा रहा हूं, और वहां सोसाइटी अच्छी थी तो वहां जा रहा हूं। कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको दवाई के पैसे भी मुयस्सर नहीं। तो एसार के जज्बात जब हमारी तबीयत में पैदा होते हैं, एसार के जज्बात, ये अब मैं इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत अर्ज करने लगा हूं। फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे और अनार खाने की ख्वाहिश थी। तो आपकी अहलिया कहती हैं कि अनार खरीद के दिया गया आपको, और जैसे ही अनार आपके पास आया किसी ने दरवाजे पे सदा दे दी, करीब हूं। इंसान बीमार भी हो, भूख भी लगी हो, और एक अनार उसके पास आया, अब कोई सदा दे ले। तो घर वालों का शौक था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खाएं, लेकिन उन्होंने तरबियत मदीने वाले रसूल से ली थी। उनका मकसद अपनी जुबान की लज्जतों की तरफ देखना नहीं, नफ्स की चाहतों के पीछे भागते नहीं थे, वो किताब व सुन्नत की तरफ बढ़ते थे। फौरन से पहले हुक्म दिया घर वालों को, उठाओ ये अनार और भिखारी को दे दो। थोड़ा सा ना दिल के अंदर घर वालों के ख्याल आया किसको दे दे, फरमाया दे दो। हुक्मन का तो वो अनार दे दिया गया। अब दोबारा दूसरा अनार खरीद के लाए, वो भी सामने ला के रखा ही था, तो फिर किसी ने सदा दे दी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वो भी हुक्मन दे दिया, वो 2 दे दिए, तो फिर तीसरा अनार आया। तो आपने तनावुल फरमाया, इससे ये तो हो सकता है कि भूख थोड़ी बढ़ जाए, ये तो हो सकता है कि बीमार की कमजोरी थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन ये बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि उसके दिल की तसल्ली बढ़ जाएगी, उसके कल्ब को अल्लाह आराम जरूर अता कर देगा, उसकी रूह की राहत में रब इजाफा करेगा, उसके पेट के अंदर थोड़ी सी
ہو سکتا ہے گنجائش بڑھ جائے، لیکن اس کے ذہن میں بھی اللہ گنجائش پیدا کر دے گا، اس کا دل بھی اللہ بڑا کر دے گا۔ وہ جو کام بہت ساری دوائیوں سے رات آرام کی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی احسار کے جذبے سے ضرور نصیب ہوگی۔ یہ خاص سمجھنے کی بات ہے اور خاص عمل کرنے کی بات ہے۔ امام بہقی نہیں ایک روایت حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، اور وہ خواتین جن کو قرآن مجید نے کہا تم جیسی دوسری بیوی کوئی نہیں، اس طرح کی بیوی اور کوئی نہیں، آپ کی خادمہ حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ روٹی موجود تھی، روزہ بھی تھا۔ سائل نے سوال کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی اٹھا کے مجھے حکم دیا، میں نے سائل کو دے دی۔ کتنا کڑا وقت ہوتا ہے عین افطار کا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ افطار کے لیے کوئی چیز لیٹ ہو گئی، کھانا نہیں پکا، تو اس پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے کہ صبح سے روزہ رکھا ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، اور آپ نے افطار کا بر وقت بندوبست نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس چیز ہی کوئی نہیں کھجور پانی کے علاوہ۔ فرماتی ہیں کہ میں بھی بڑے تجسس سے ام المومنین کو دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پہ بڑا عجیب اطمینان تھا۔ افطار ہم نے کھجور پانی سے ہی کیا، گویا رب کریم نے آزمائش کی اس وقت تک جب تک افطار نہیں ہوا، کھجور پانی سے روزہ کھولا۔ لیکن فرماتی ہیں بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا تو ایک بھنے ہوئے گوشت اور روٹیاں کسی صحابی نے بھیجی۔ فرماتی ہیں جب وہ آئیں مجھے بھی کھانے کو دی، خود بھی انہوں نے کھائیں، اور جب ہم کھا رہے تھے تو پھر ام المومنین میری تربیت فرما رہی تھی، کہہ رہی تھی بریرہ یہ تو وہ ہے جو اجر تمہیں اللہ نے دنیا میں دے دیا، ابھی قیامت کا اجر باقی ہے، اس احسار پر جو قیامت کے دن اجر ملے گا وہ اجر ابھی باقی ہے۔ اور فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے ایک ماہ سے دوسرے ماہ تک کبھی گھر میں آگ نہیں جلائی۔ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور گھر میں آگ نہیں جلی، تو آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اللہ کے بندوں پر احسار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض حضور کو بنا کے دی تھی پہننے کے لیے۔ آپ ساری باتوں پہ غور کریں گے کہ ایک وہ ہیں کہ جن کے گھر میں حاجت ہے، گوشت آیا تو آگے بھیج دیا، آیا ہے تو آگے بھیج دیا، اور ایک حضرت ام سلمہ ہے جن کے پاس افطار کے لیے سامان تھا تو آگے بھیج دیا۔ یہ تو کھانے پینے میں احسار تھا، ایک پہننے میں احسار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض بنا کے دی اور حضور کو حاجت بھی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور اندر گئے اور پہن کے آئے تو ایک صحابی نے تعریف بڑی کی، کہا حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں چاہیے؟ وہ خاموش ہوئے تو حضور نے اتار کے دے دی۔ سرکار تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو حاجت تھی اور آپ نے طلب کر لی، تو صحابی رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں لی، اس لیے لی ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے وصیت کروں گا، دنیا سے جاؤں گا تو وصیت کروں گا کہ جو کرتا حضور کے جسم سے لگا ہے اس میں مجھے کفن دو تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے اوپر رحم فرمائے۔ کھانے میں احسار، پینے میں احسار، کپڑوں میں احسار، اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا وہ شدید علیل ہو گئے، تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری، بھیجا، کہا سیدہ عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے دو دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو، تو وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی،
قبر کی جگہ یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لی، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لیے. کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی، یہ کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی. سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا احسان کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی. فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو نا تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے، ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے، دفن کی اجازت مانگتا ہے. اس لیے کہ اتنا بڑا اثار، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا. وہ اتنی شانوں والی جگہ. کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں. کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ، تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ، دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں، میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. تو بھائی کھانے پینے پہننے سے لے کر ان لوگوں نے تو قبروں کی جگہوں تک ایک دوسرے کے لیے احسار کیا، قبروں کی جگہوں تک کے لیے احسار کیا. انہوں نے بڑا احسار کیا. ہم اگر تھوڑا سا احسار کریں، تھوڑا سا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو موقع دے دیں، تھوڑا سا اپنے دل بڑے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، محبتوں کا فروغ ہوگا.